میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ یقین دلاؤں میں جسٹ 10 سے 15 منٹ بات کروں گا، آپ کے اور کھانے کے درمیان کچھ زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ تو میں اپنے استاد محترم جناب قاری معوض صاحب کی اجازت سے اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ان الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ نہایت محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان مبارک کیا۔ تو سامعین، یہ چھت پہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، ان کا کام ہوا دینا ہے۔ اگر پنکھا خراب ہو جائے تو ہم اس کو ٹھیک کراتے ہیں، پھر خراب ہو جائے پھر ٹھیک کراتے ہیں، اور جب کاریگر کہہ دے، الیکٹریشین یہ کہہ دے یہ پنکھا ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم اس کو چھت پہ نہیں لگاتے، اس کو کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں، پھر لوہے کے باؤ اس کو بیچ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا جو مقصد تھا، جس لیے اس کو بنایا گیا تھا، اس نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا اور قرآن نے بہت واضح بتایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس بات کو آپ یقین رکھیں، عبادت صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج اور زکوٰۃ کرنا دینا، عمرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنا عبادت ہے۔ جو لفظ عبادت ہے یہ عبد سے نکلا ہے، جس کا مطلب جو ہے غلام ہے۔ بیسیکلی ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سارے کام کریں، ہم اللہ کی کچھ باتوں کو مانیں اور کچھ کا انکار کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو یہ نہیں منظور کہ آپ کچھ کو مانتے رہے، کچھ کا اعلانیہ انکار کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی بہت بڑے الفاظ ہیں، یہ کوئی بہت بڑے الفاظ ہیں، جو بندہ زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دعوت عام دینے کا آغاز کیا تو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اپنی طرف بلوایا، مکے کے لوگ جمع ہوئے، پھر کہا لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ کامیاب ہو جائے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کیا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا فوری؟ انہوں نے پتھر اٹھا لیے، گالیاں دینا شروع کر دی، برا بھلا کہا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ جانتے تھے کہ جب یہ الفاظ کہنے ہیں ان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کائنات کے ذرے ذرے کو گواہ کر کے اقرار کرتے ہیں کہ میرا مالک اور خالق اور رازق صرف اللہ ہے، میں صرف اللہ کی اطاعت کروں گا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو آپ شریعت لے کر آئے ہیں آپ کے طریقے پر شریعت پہ عمل کروں گا۔ یہ اللہ سے گواہی بندہ جو وعدہ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، جب بندہ سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو پھر بندہ پورے کا پورا پھر اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو ہماری صورتحال کیا ہے، ہم انفرادی ہمارے سارے معاملات، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ، یہ ہمارے انفرادی معاملات سارے مسلمانوں والے، ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پہ، لیکن جو ہمارا اجتماعی سسٹم ہے، جو ہمارا چھت ہے پورا جو پوری حکومت ہے، یہ اسلامی نہیں ہے، یہ اللہ کے بالکل مخالفت میں کھڑی ہے، یہ کفر کی حکومت ہے۔ میں اگر اوپن کہوں، ہم انفرادی طور پہ مسلمان ہیں لیکن اجتماعی طور پہ کافر ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان جو ہے لفظ سالمہ اس نے تسلیم کیا، مسلمان تسلیم کرنے والا۔ دو عربی بچے کھیل رہے تھے، کہتے ہیں اسلم، ہینڈز اپ، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کو کچھ باتیں مان لیں، کچھ کا انکار کر دیں۔ اور کافرہ، اس نے انکار کیا، کافر انکار کرنے والا۔ تو آپ اللہ کے کسی بات کا مان لیں، کسی کو انکار کر دیں، یہ اللہ کو یہ نہیں بات منظور جو ہے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے نا کہ وہ تم کچھ باتوں کا تم ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو،
پھر اللہ تمہارے اوپر دنیا میں جو ہے ذلت مسلط کرے گا اور آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچیے کہ ہمارا جو پورا نظام ہے حکومت ہے کیا یہ شریعت کے مطابق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے؟ ہمارا پورا میڈیا دیکھیں لاک ڈاؤن ہوتا ہے، حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ہے، تمام دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کوئی دکان کھلے فوری پولیس آ جاتی ہے، حکومت کا ہتھیار ہے۔ لیکن یہ میڈیا آپ کس کی دعوت دیتا ہے؟ یہ بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے جہاں حیا ہے وہیں ایمان ہوگا، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں۔ اس کا مطلب ہے پورا جو ہماری حکومتیں بالکل دانستہ طور پہ ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، ہمارے ایمان کے اوپر بالکل جو کلہاڑی چلا رہی ہیں، تلوار چلا رہے ہیں۔ بالکل آپ میڈیا اوپن کر کے تو دیکھیں، تمام اشتہارات، تمام مشاوریاں کس چیز کی دعوت دیتی ہیں؟ کفر کی دعوت دیتی ہیں۔ ایک ڈرامہ چل رہا ہے غازی ارطغرل، دھوم مچ گئی پوری اس کی۔ میں جب وہ ڈرامے کی دیکھتا ہوں، ابھی غازی صاحب کی ٹون بجی تو میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان ہمارے پیاسے ہیں، امت پیاسی ہے، کوئی آگے بڑھے اور اس نظام کو قائم کرے۔ میرے بھائیو عالم کفر کہتا ہے ہم وہ بہت اچھے ہیں۔ ایک امریکی جرنل کی میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، کہتا ہے اسلام بہت اچھا مذہب ہے، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جہاں یہ سیاسی اسلام قائم کریں گے اس کو ہم ختم کر دیں گے، کہیں اسلام کی حکومت قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اور جتنے میں بھی مجھے یاد ہے، مجھے جنرل حمید گل صاحب کا انٹرویو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل کریں، عالم کفر بھی کہتا تھا یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست جنرل ہے، وہ کہا جی آپ کو کیوں انہوں نے کراس کیا، آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف نے بنایا؟ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سی آئی اے نے رپورٹ دی تھی، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ کے پکا مسلمان ہے، اندر سے مومن ہے، ان کو مومن نہیں چاہیے، ان کو ایسے چاہیے جن کو وہ کنٹرول کر سکے۔ میرے عزیزو ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ یہ کہ ہم آرام سے بس کفر کے زیر سایہ کام کریں۔ ہمارا جو پورا نظام تعلیم ہے کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ کفر نے بنایا ہوا ہے۔ ہم کیوں ہمارے بچے آپ دیکھیں کہ میڈیکل کے لیے دوڑے بھاگے جاتے ہیں، انجینئرنگ کے لیے اتنا کمپٹیشن ہے، اتنا کمپٹیشن جیسا صاحب نے، والدین رات کو سوتے اٹھ کے دیکھتے ہیں بیٹا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارا پورا نظام تعلیم یہ دعوت دیتا ہے جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، اسی سے حاصل کر لو، دنیا کما لو، زیادہ سے زیادہ دنیا کما لو۔ یہ اللہ سے آشنائی نہیں کرتا۔ ہمارا نظام تعلیم یہ نہیں بتاتا کہ تمہارا مالک بھی ہے، اس نے تمہیں خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے قرآن کو نازل کیا ہے، پوری شریعت ہے، اور اللہ تمہارا یہ ٹائم یہاں بہت تھوڑا ہے، تم ان قریب اپنے رب کے حضور پیش ہونے والے ہو، یہ نہیں بتاتا۔ کہتا ہے دنیا کما لو، زیادہ سے زیادہ دنیا کے لیے کوشش کرو، یہی دنیا ہے، یہی پورا انڈائریکٹلی پوری دعوت یہی ہے۔ یہ کس کا نظام تعلیم ہے؟ کون کنٹرول کرتا ہے اس کو؟ ہماری حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں۔ میرے عزیزو آج ذرا دیکھیے تو صحیح، جو سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں اور آپ اور بچہ جو لاکھوں روپے کا سود کا مقروض ہے، ورلڈ بینک ہو یا IMF اور جتنے بھی دوسرے طاغوتی ادارے ہیں ان کا، اللہ اس کے اوپر کیا کہتا ہے؟ اللہ بہت واضح کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بہت واضح اللہ نے فتویٰ دے دیا، جو میں نے شریعت نازل کی ہے، جو میں نے قرآن نازل کیا ہے، اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے، وہی تو منکر ہے۔ میرے بھائیو ہمیں تو بالکل، ہم تو کہتے ہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں، بھائی میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں تو تسبیحاں بھی اتنی پڑھتا ہوں۔ ذرا اگر ابوبکر کے دور میں جیسے خلافت کا قلمدان سنبھالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ارتداد کا فتنہ آ جاتا ہے، کافی لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، کچھ جھوٹے نبی کو دعویٰ کر دیتے ہیں نبوت کا، بارڈر پہ فوجیں لگی ہوئی ہیں۔ اس دوران ایک قبیلہ آتا ہے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے میں نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، صرف زکوٰۃ کی مجھے چھوٹ دی جائے، ایک حکم اللہ کا جائے اس میں مجھے چھوٹ دی جائے۔ صحابہ بھی سفارش کرتے ہیں، امیر المومنین حال یہی ہے، کبھی حالات بہت ہی خراب ہیں، آپ اس پہ تھوڑی چھوٹ دے دیں ان کو۔ تو امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر زکوٰۃ میں اونٹ نکیل سمیت بنتا ہے اور بندہ کہتا ہے یہ اونٹ لے لو، یہ رسی نہیں دوں گا میں، تو پھر اس کے خلاف میں قتال کروں گا، تلوار چلاؤں گا جو اللہ کے حکم میں ایک رسی کم کرے گا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ اپنا جائزہ تو لیں، ہم کس لیول کے مسلمان ہیں؟ پورے کا پورا نظام کفر پہ گئے،
اور اس کی چھتری ذرے اتنے خوش ہیں اور ہم اپنے آپ کو اتنے بڑے مومنٹ سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، یا اس کفر کو اسی طرح قبول کریں، کفر ہمارے اوپر اسی طرح حکومت کرتا رہے، ہمارا بجٹ کفر بناتا ہے۔ یہ بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، یہ کون طے کر رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ ورلڈ بینک طے کر رہا ہے، یہ IMF طے کر رہا ہے۔ ہمارے جو پیٹرول کے ریٹ ہیں یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ کافر طے کرتے ہیں، IMF ورلڈ بینک طے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں پیسے دوں گا اور اتنا سود لوں گا اور تم مجھے دو گے کیسے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم یہ ٹیکس لگاؤ گے، یہ ٹیکس لگاؤ گے، یہ ٹیکس لگاؤ گے۔ میرے عزیزو، آئیے اللہ کے اس جو باغی نظام ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں اور اس نظام کو بدل کے اللہ کا نظام جو قائم کریں۔ میرے بھائیو، میں جماعت اسلامی کا حلقہ برنالہ سے کینڈیڈیٹ ہوں۔ میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، آئندہ الیکشن میں اپنی گواہی اسلام کے لیے دیں۔ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، جماعت اسلامی کی حکومت نہیں قائم کرنا چاہتی، جماعت اسلامی حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتی ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ باقی پارٹیز اپنے خاندان کی حکومت، اپنی ذاتی حکومت قائم کرنا چاہتی ہیں، کہتے ہیں ہماری حکومت آئے گی ہم یہ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں جب اللہ کی حکومت آئے گی تو پھر یہ ہوگا انشاءاللہ، پھر غریب نہیں رہے گا، پھر غریب کی بیٹی کی شادی بھی دین کے ذمہ ہوگی، پھر غریب کے بچوں کی جو اخراجات ہیں وہ بھی دین کے ذمہ ہوں گے۔ آج ہم بڑے یورپ کے مثالیں دیتے ہیں میرے عزیزوں، کہتے ہیں جی کہ ناروے میں یہ ہوتا ہے، یورپ میں بچہ پیدا ہو تو اس کا وظیفہ لگ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ وظیفے کا آغاز کس نے کیا تھا؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رات کو جو ہے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دیکھتے ہیں رات کو ایک دروازے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک عورت جو ہے بچے کو ڈانٹ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، دستک دیتے ہیں، پوچھتے ہیں بی بی بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں 2 سال کا ہو گیا، یہ میرا دودھ ہی نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے جب دودھ چھوڑنا ہے تو حکومت نے اس کا وظیفہ لگا دینا ہے، دوسرے دن نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، آئندہ جیسے بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ میرے عزیزوں، ہم کیسے ہیں؟ آج عالم کفر نے ہماری روایات انہوں نے اڈاپٹ کر لی اور ہم جو ہے جھوٹ و فریب میں آگے چلے گئے۔ میرے دوستو، آخری بات کرتا ہوں، ناروے میں جاوید چودھری ایک عالم لکھا، کہتے ہیں میں ناروے میں تھا، ایک عورت سائیکل چلا رہی تھی تو لوگ اس کو بڑا غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سمجھا شاید کوئی اداکارہ ہے، کوئی ایکٹریس ہے جس کو بڑے غور سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے بی بی جا رہی ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ منسٹر صاحبہ جا رہی ہیں، یہ سائیکل بھی اس لیے جا رہی ہیں، چند دن قبل انہوں نے اپنا گاڑی کا سیفٹی بیلٹ نہیں پہنا ہوا تھا، کانسٹیبل نے ان کا لائسنس معطل کر دیا ہے، 1 ہفتے تک یہ گاڑی نہیں چلا سکتی، اس وقت تک یہ دفتر جو ہے سائیکل پہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، قانون جو ہے یہ اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، قاضی وقت کھڑے ہوتے ہیں تو وہیں ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے تو پہلی بات جانتی یہ کر دی ہے، تم خود کھڑے ہو گئے، یہاں جب عدالت میں آؤ تو عمر اور باقی لوگ برابر ہیں سارے۔ اسلام تو یہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت وسائل جو ہے پاکستان میں، اللہ دیکھیں کسی ملک کے امیری و غریبی سے اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے پاس قدرتی وسائل کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زرخیز زمین دی ہے، تمام طرح کے پھل فروٹ یہاں ہوتے ہیں، تمام معدنیات ہوتی ہیں، لیکن سالے اوپر حکمران نہیں ہے۔ آج اس لیے ہم در بدر ہیں۔ ہمارے یقین کریں، آپ ذرا واقعات اٹھا کے دیکھیں، ابھی چند دن کا واقعہ ہے کہ ایک کرایہ دار، ایک مزدور کسی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور کئی مہینوں کا اس کا کرایہ بقایا ہے، اوپر سے 17,000 بل بجلی آتا ہے، وہ فوری زہر لے کے آتا ہے، بچوں کو دیتا ہے، خود بھی کھا لیتا ہے اور ختم کر لیتا ہے خاندان کو۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آئیے اس ظلم ناانصافی کے نظام کے خلاف کھڑے ہو کے اللہ کا نظام قائم کریں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان کیا اختلاف تھا؟ یزید نے اپنی ذاتی حکومت قائم کی تھی کہ یہ اب وسائل ذاتی ہوں گے میرے، لیکن حضرت امام حسین کہتے ہیں نہیں، حکومت الہیہ قائم ہونی چاہیے، اللہ کی حکومت جو خلافت چاہیے وہی چلنی چاہیے۔ یہ اختلاف تھا۔ انہوں نے کہا میں نہیں تمہاری بیعت کرتا، میں تمہیں نہیں ووٹ دیتا، یہی اختلاف تھا۔ اور ان کو اس کی بیعت نہ کرنے کے بداعث میں ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کو پتا تھا میں شہید ہو جاؤں گا۔ 72 خاندان افراد کے 72 افراد جو ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے وہ فرد جو اس وقت کھڑا ہوا تھا، آج یزید کا نام کتنے لوگ لیتے ہیں اور حسین کا نام کتنے لیتے ہیں؟ وہ قصہ پرینہ بن گیا ہے۔ میرے عزیزو، اسلام کے میں ہمیشہ قربانیاں دینے والے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔
ابن الوقت لوگ کہاں سے کیا مفاد ملے گا، یہ قصہ پرینہ بن جاتے ہیں۔ تاریخ انشاءاللہ ٹکرانے والے لوگوں کا نام لیتی ہے، ایسے لوگوں کا نام نہیں ہوتا جو لوگ وقتی جو ہوا کے رخ پہ بدل جاتے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ جے یوتھ میں شامل ہوں، ہم جے آئی کو منظم کر رہے ہیں پوری تصویر میں انشاءاللہ، اور ہم ان جوانوں کو اس کے لیے کہ آپ کسی خاندان، کسی چودھری، کسی وڈیرے کے لیے اپنی طاقت نہ استعمال کریں، بلکہ اللہ کے دین کے لیے اپنی طاقت استعمال کریں، اور ہم مل کے ان وقت کے فرعونوں کو للکاریں اور اللہ کے دین کو زمین پہ نافذ کریں۔ انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل کا حل اسی میں ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھے نہیں، پارشلی نہیں، پورے کے پورے دین میں تمام احکامات اللہ کی شریعت کے مطابق ہو۔ میں آخری حدیث بیان کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ میرے عزیزوں، آپ دیکھو ذرا عالم کفر جو ہے ان کو کتنا یقین ہے کہ اسلام کی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ افغانستان میں صرف 3 سال طالبان کی حکومت رہتی ہے، اور دنیا میں اس وقت کے سرویز بتاتے ہیں کہ دنیا کے تمام ماڈرن ممالک میں سے بھی سب سے جو کم جرائم کی شرح تھی وہ افغانستان میں تھی۔ تمام بڑے بڑے جہاں بڑا قانون ہے، بڑے وسائل ہیں، جرائم کی شرح سب سے کم جو ہے افغانستان میں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ہر فیصلہ 7 دن میں ہو جاتا تھا، جو میں مقدمہ آتا وہ جج صاحب 7 دن کے اندر فیصلہ کر دیتے، لیکن ان کو کفر کو سمجھ آ گئی کہ وہ شمع جس کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی تھی وہ کہیں روشن تو نہیں ہو گئی، آئیں اس شمع کو گل کر دیں۔ وہ پورا عالم کفر اکٹھا ہو کے آ جاتا ہے اور اس شمع کو گل کر دیتا ہے۔ الحمدللہ گل تو نہیں کر سکے، وہ عارضی طور پہ بجھی تھی، لیکن وہ جل رہی تھی، کہیں دوبارہ وہ روشن نمودار ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا دور میرا مبارک دور نبی دور ہے، اور یہ بھی گزر جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا دور خلافت علی منہاج نبوہ کا دور ہوگا، اور وہ بھی گزر جائے گا۔ فرمایا تیسرا دور بادشاہت کا دور آئے گا، اور وہ بھی گزر جائے گا۔ فرمایا چوتھا دور جبر و ظلم کا دور آئے گا۔ میرے بھائیو، جو جاری ہے اس وقت فلسطین، کشمیر، بوسنیا، برما، چیچنیا، دیکھیے اسے پوری امت میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، پورے عالم کفر ہے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ فرمایا پھر چوتھا دور بھی گزر جائے گا، اور دوبارہ 5واں دور، دوبارہ خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، اور خلافت قائم ہو کے رہے گی، دنیا کچھ بھی کر لے۔ اور تبدیلی دنیا میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو آج تک پہلے نہیں ہوئے۔ عالم کفر میں نوجوانوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، امت مسلمہ میں نوجوانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ عالم کفر میں 30-35% نوجوان ہیں، اور امت میں 65-70% نوجوان ہیں۔ نوجوانوں میں آپ دیکھیں گے داڑھیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، ہماری بچیوں میں پردے کا رجحان بڑھ رہا ہے، حفاظ قرآن کی جو ہے تعداد بڑھ رہی ہے تیزی سے، لوگ قرآن کی طرف رجحان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے جو پلان ہے اس کے مطابق آ رہی ہے، پوری دنیا میں ایک ہلچل ہے۔ وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا دوبارہ جو ہے پرچم بلند ہوگا، اور اللہ کا دین غالب ہوگا۔ دیکھنا میں اور آپ نے ہے کہ میں اور آپ اپنی کوششیں کس کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے۔ آئیے مل جل کے اللہ کے دین کو غالب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔